اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 اور 69 کے درس کا آج چوتھا حصہ پیش ہے۔ ذکر یہ چل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے روحانی طور پر کون زیادہ قریب ہے، یہود و نصارہ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متبعین اور آج کے مسلمان، یعنی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو سمجھنا اس طرح چاہیے کہ جسمانی قرب یا تو مکانی ہوتا ہے یا زمانی، یعنی جسمانی قرب کے لیے یا تو ایک جگہ ہو، شہر ہو، یا ایک ملک ہو، یا ایک زمانہ ہو، مگر روحانی قرب مکان و زمان سے آزاد ہے، اس کے لیے زمان و مکان کی ضرورت نہیں۔ روحانی قرب کے اندر اتباع اور اطاعت کا لحاظ ہوتا ہے کہ کون اتباع کرتا ہے اور اطاعت کرتا ہے۔ مسلمان اگرچہ ابراہیم علیہ السلام سے زمانے میں بھی دور ہیں اور جگہ میں بھی دور ہیں، مگر چونکہ ان کے متبعین ہیں لہذا قریب ہیں۔ نمرود اور دیگر کفار اگرچہ زمانے اور جگہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قریب تھے مگر ان سے بہت دور تھے، کیونکہ ان کے اندر اتباع نہیں تھی۔ اسی لیے یہاں اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ میں فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے قرب رکھنے والے ان کے پیروکار ہیں، خواہ اس زمانے کے مؤمنین ہوں یا اس وقت کے مؤمنین ہوں۔ وراثت مالی جسمانی رشتے سے حاصل ہوتی ہے، مگر وراثت کمال روحانی رشتے سے ملتی ہے۔ نالائق اولاد اگرچہ مال کی وارث تو ہو جاتی ہے مگر کمال کی وراثت اس کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ لائق شاگرد اگرچہ مال کی میراث نہیں پائے گا مگر کمال میں وہ شیخ کا جانشین ہوگا۔ اسی لیے یہاں یعنی اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار مؤمنین ہیں، نہ کہ ان کی نالائق اولاد یعنی یہود و نصارہ۔ جس طرح کہ کفر وغیرہ مالی میراث سے محروم کرنے والے اسباب ہیں، ایسی ہی روحانی دوری کمالی میراث کو مانع ہوتی ہے۔ کفر تاریکی ہے اور ایمان روشنی ہے۔ جیسے کہ تاریکی ہمیشہ نور کو بجھانے کی فکر میں ہے، ایسے ہی کفار ہمیشہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن اگر مسلمانوں کو شمع جمال مصطفیٰ سے تعلق ہو جائے تو یہودیت، نصرانیت، شرک و بت پرستی کی تمام تاریکیاں ناکام رہیں گی اور وہ خود گم ہو کر رہ جائیں گی، مگر ہاں اس آفتاب نبوت سے وابستگی ہونا ضروری چاہیے۔ آج جو ہم رسوا اور ذلیل ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر شمع جمال مصطفیٰ کی نورانیت نہیں رہی ہے۔ ہم مادی ترقی حاصل کرنے کے لیے یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے ہم رسوا اور ذلیل ہیں۔ ہماری کوئی اوقات دنیا کے اندر آج نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کما حقہ تعلق رکھنا بند کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن ہم کو حضور علیہ السلام نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دولت خانے میں جمع فرمایا۔ پھر ہم کو دیکھ کر حضور علیہ السلام کے چشمے مبارک سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ فراق کی گھڑی جو ہے وہ سر پر کھڑی ہے اور اب ہمیں بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ تمہیں خوش و خرم رکھے اور تم پر رحمت فرمائے، تم سب کو
تقوی اور پرہیزگاری کی میں وصیت کرتا ہوں۔ بعد وفات ہم کو ہمارے اہل بیت غسل دیں اور یمنی حلے میں ہمیں کفن دیا جائے۔ تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر 1 ساعت کے لیے ہمارے پاس سے سب لوگ علیحدہ ہو جائیں۔ ہم پر حضرت جبریل، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر ملک الموت نماز پڑھیں گے، پھر مسلمان فوج در فوج نماز ادا کریں گے۔ جب یہ بات ان حضرات نے سنی تو سب لوگ رونے لگے اور رو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمارے رب کے رسول ہیں اور ہماری انجمن کی شمع ہیں، ہمارے دین کے سلطان ہیں، اب ہم کس طرف رجوع کریں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے تم میں 2 واعظ چھوڑے ہیں، یعنی 2 نصیحت کرنے والے چھوڑے ہیں، ایک خاموش اور دوسرا بولتا ہوا۔ خاموش واعظ تو موت ہے کہ جس کو یاد کر کے تم اپنی آخرت کی تیاری کرنا، اور ناطق اور بولنے والا واعظ قرآن عظیم ہے۔ اپنی ہر مشکل میں قرآن کی طرف رجوع کرو، اور جب تمہارے قلب کے اندر سختی پیدا ہو تو موت کو یاد کرو، یہ چیزیں تمہیں راہ حق پر قائم رکھیں گی، جیسا کہ روح البیان نے بیان کیا ہے۔ اعتقاد اور عمل میں انسان 3 قسم کے ہیں۔ ایک کامل جو بہت مضبوط ہوتے ہیں، جنہیں دنیا کے مصائب و آلام، راحت و آرام جنبش نہیں دے سکتے ہیں، اور دوسرے ناقص جنہیں ہلکے پتے کی طرح ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کی دستگیری رحمت الہی سے نہیں ہوتی ہے۔ اور تیسرے درمیانی لوگ۔ اس دوسری آیت یعنی ودت طائفۃ من اہل الکتاب میں پہلی جماعت کی استقامت کا ذکر ہے کہ اگر یہود و نصارہ تمہیں گمراہ کرنا چاہیں تب بھی تمہیں نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے استقامت کا سرمایہ تمہیں عطا کر دیا ہے۔ مولا رب العزت ہم گناہ گاروں کو استقامت بخشے، مگر اس کے لیے محنت و ہمت درکار ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی، یعنی محنت و مشقت کی بقدر تم بلندی حاصل کرو گے۔ جو بلندی اور سرفرازی چاہتا ہے وہ راتیں سو کر نہیں گزارتا ہے۔ تعجب ہے کہ تو دائمی عزت کا تو طالب ہے، دائمی وقار تو تجھے مطلوب ہے، اور پھر رات بھر پڑا سوتا رہتا ہے۔ اے اللہ کے بندے، موتی کا متلاشی سمندر میں غوطہ لگانے کی مشقتیں جھیلتا ہے، یغوث البحر من طلب العالی۔ اس میں ابدال اور اوتاد کی مدد اپنی کوشش درکار ہے تاکہ یہ دشوار گزار راستہ آسانی سے طے ہو جائے۔ یعنی وہ حضرات، وہ مشائخ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کر کے، ان کی صحبتوں میں رہ کر، ان کی نصیحتوں کے اوپر عمل کر کے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ مولا جل شانہ وعم نوالہ ہمیں قرآن عظیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔